28 رجب کو مولا مدینہ سے چلے ہیں، لیکن جس وقت مدینہ سے چلے بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، ہر کسی کو اتنا احترام دیا گیا جتنا احترام ہونا چاہیے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے مشورے دیے کہ مولا آپ نہ جائیں، مولا آپ نہ جائیں۔ ابن عباس نے مشورہ دیا، محمد حنفیہ بھائی تھا اس نے مشورہ دیا، باقی لوگوں نے مشورے دیے، لیکن مولا نے فرمایا نہیں، میں نے ہر صورت میں جانا ہے، دین کی بقا اسی میں ہے کہ میں 28 تاریخ کو 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دوں۔ تو مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیے نا حضرات محترم، اگر آپ کسی جگہ سفر کے لیے جا رہے ہوں، ولو آپ کے لیے وہ خانہ کعبہ کی طرح ہو کہ لندن جانا ہے جی، امریکہ جانا ہے جی، کاروبار کرنا ہے جی، وہاں پڑھنے کے لیے جانا ہے، ہر شخص جو ہے وہاں وہ دوڑتا ہے، جاتا ہے، لیکن جب اس وقت جا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی صورت کیسے ہوتی ہے؟ پریشانی ہوتی ہے، بہنیں پریشان ہوتی ہیں، ماں پریشان ہوتی ہے، پھوپھیاں پریشان ہوتی ہیں، جبکہ پتہ ہے سال کے بعد آ جائے گا، 2 سال کے بعد آ جائے گا۔ لیکن یہ سفر ایسا تھا کہ امام بھی سمجھ رہے تھے، زینب بھی سمجھ رہی تھی، اور تمام بیویاں سمجھ رہی تھیں اب یہ مدینہ سے ہم آخری دفعہ جا رہے ہیں، پھر مدینہ میں آنا نصیب نہیں ہوگا، پھر مدینہ میں آنا ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ لذا جیسے جیسے زندہ انسانوں سے ودا ہو رہا ہے، اسی طرح جو زوات چلی گئی تھی ان سے بھی ودا ہو رہا ہے۔ آپ کے مولا کے پاس نانی اماں ام سلمہ، جن کی بہترین شخصیت ہے، بہترین شخصیت کی بالغ ام سلمہ آئی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا آپ سفر کے لیے نہ جائیں، اس لیے کہ آپ کے نانا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میرا بیٹا اس سفر میں جائے گا تو سفر میں جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر میرا بیٹا محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ نانی اماں وہ جگہ دیکھنا چاہتی ہو جہاں میں شہید ہوں؟ جگہ دیکھنا چاہتی ہوں؟ امام بڑی قوت کا مالک ہوتا ہے، امام بڑی عظمت کا مالک ہوتا ہے، زمین کی وسعتیں ان کے سامنے ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن امام کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ کیونکہ امام اصل میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا عبد ہوتا ہے۔ تو امام نے دکھایا یہ نیچی جگہ آپ دیکھ رہی ہیں گودال، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مجھے شہید کیا جائے گا۔ تو اس وقت ام سلمہ نے مٹی دکھائی کہ آپ کے نانا مجھے لے گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، سمجھ لینا کہ ایک مقصد تھا، ایک ہدف تھا جس کے لیے وہ سفر کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد امام گئے ہیں اپنے نانا کے روضے پر، نانا کے روضے پر گئے، اتنا گریہ کیا کہ آنکھ جو ہے نیند ہو گئی، آنکھیں لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نانا فرما رہے ہیں بیٹا جائیں آپ سفر کے لیے جائیں۔ امام کہتے ہیں نانا مجھے اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس بلا لے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، آپ کا جو مقصد ہے وہ تب پورا ہوگا کہ جس وقت آپ جائیں گے تو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امام پریشان ہوئے جب اپنی ماں زہرا کی ماں کی محبت مثالی ہوتی ہے، ماں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ماں کی محبت بڑی مثالی ہوتی ہے۔ یہ ماں ان ماؤں میں سے نہیں کہ مرنے کے بعد ختم ہو گئی، مرنے کے بعد بھی زہرا زہرا ہے، جیسے زندگی میں زہرا تھی مرنے کے بعد بھی زہرا زہرا ہے۔ ماں کی قبر پر گئے تو اس وقت آواز آئی السلام علیکہ یا مظلوم الام، اے مظلوم ماں کا مظلوم بیٹا میرا سلام ہو، السلام علیکہ یا محروم الام، اے محرومہ ماں کا محروم بیٹا میرا سلام ہو۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک حسین بھی روتے رہے اور نبی اعظم کی بیٹی بھی روتی رہی، گریہ کرتی رہی، گریہ کرتی رہی۔ اب حسین وہاں سے ودا ہوئے، اب سواریاں چلنے لگی ہیں، حکم ہوا ہے کہ سب کو سوار کرو۔ علی اکبر گئے، قاسم گئے، عباس گئے، سب بیویوں کو سوار کر رہے ہیں۔ جب سب بیویاں سوار ہو چکی
تو عباس بھی آئے ہیں، اکبر بھی آئے ہیں، کہتے ہیں یا مولا اب بڑی سواری، آخری سواری ہے جس میں سوار ہونا ہے۔ تو مولا خود تشریف لے گئے تاکہ اپنی نگرانی میں پردہ دار زینب کو اونٹ پر سوار کر۔ لوگوں کو پتا ہو یا نہ ہو، حسین تو جانتے ہیں کہ زینب کی عظمت کیا ہے۔ زینب کے لیے کہا گیا تھا زینب یعنی باپ کی زینت، اتنی بڑی بیٹی۔ عبداللہ کہتا ہے 3.5 سال میری دیوار اور مولا کی دیوار کوفہ میں اکٹھی تھی، 3.5 سال میں نے زینب کی آواز نہیں سنی۔ اب دیکھیے نا، آپ جیسا آدمی ہو، مجھ جیسا آدمی ہو، اس کو کیا پتا بعد میں کیا ہونا ہے؟ وہ تو بیچارہ ہوتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ بعد میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سوار کرنے والے تو حسین ہے، حسین تو امام زمانہ ہیں، اس وقت کے امام ہیں، مستقبل پر ان کی نظر ہے۔ جب وہ اپنی بہن کو اپنی نگرانی میں سوار کر رہے ہیں تو فوراً ان کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ زینب کربلا سے بھی سوار ہونا ہوگا، ہر منزل پر سوار ہونا ہوگا، کوفہ کے بازار میں بھی جانا ہوگا، شام کے دربار میں بھی جانا ہوگا۔ اس وقت حسین کے ذہن پر کیا گزری ہوگی کہ میرے بعد یہ پردہ دار بیویاں کس طرح اونٹوں پر سوار ہوگی، ان کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہوں گے، اور یہی زینب علی کے لہجہ میں کبھی کوفہ میں خطبہ دے رہی ہوگی، کبھی شام میں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔